اس لیے میرے بھائیوں ہمیں ان باتوں پر توجہ دینا چاہیے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری سنت کو مضبوطی سے تھامو۔ اے عمر، موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کرتے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو اجازت نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، حالانکہ صاحب شریعت نبی ہیں۔ تو ہم جب یہ پاتے ہیں قرآن اور حدیث میں کہ ہمیں اور پیغمبروں کی شریعت کو بھی اپنانے کی اجازت نہیں ہے، تو یہ دنیا دار اور دنیا کے مکار، چند پیسے کمانے والے، ناچنے والے، فلم میں کام کرنے والے یا فیلڈنگ اور بیٹنگ کرنے والے، چاہے وہ کرکٹر ہو اور چاہے وہ جو ایکٹر ہو یا کوئی اور ٹر ہو، ہمیں ان کی زندگی کو اپنانے کی اجازت کیسے ہو سکتی؟ پھر میں کیسے کہوں ان نوجوانوں کو، کیسے سمجھاؤں کہ حوض کوثر کے امیدوار ہو، کہتے ہو نبی کے دامن نہیں چھوڑیں گے، ہاتھوں میں جھنڈیاں اٹھاتے ہو، پیغمبر کا نام لیتے ہو، پیغمبر پر درود پڑھتے ہو اور کہتے ہو کہ محمد کے دامن نہیں چھوڑیں گے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر اور نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ سب کہتے ہو، لیکن تمہارے چال ڈھال کا انداز کیا ہے؟ کبھی غور کیا کہ بالوں میں یہاں سے چھوٹے چھوٹے بال اور یہاں سے بڑے بڑے بال، وہ انڈیا اور پاکستان کا بارڈر محسوس ہو رہا ہے، کھڑے کھڑے بال بتاتے ہیں کہ یہ سور اور خنزیر کے بالوں کی مشابہت ہے، اور ایک کتوں جیسے بال تم نے بنا رکھے ہیں۔ تم نائی کی دکان پر جا کر کے کبھی یہ نہیں کہتے کہ لما جمع وفرا میرے پیغمبر کے بالوں کے کٹنگ کے انداز تھے، میرے بال بھی ویسے بناؤ کیونکہ میں محمد کا غلام ہوں۔ کیوں کہتے ہو کہ ان فوٹوؤں میں ٹنگے ہوئے جن پر خدا کی صبح شام لعنت ہوتی ہے، تصویر جو نظر آ رہی ہے، ان تصویروں میں دیکھ کر کے ان میں سے کسی کے بالوں جیسے میرے بال بنا دو۔ ہماری قوم کا نوجوان کیوں ایسا کہتا ہے؟ اگر ایسا کہتا ہے تو پھر اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر چکا۔ یہی نہیں بلکہ ان کرکٹروں کو، ان ایکٹروں کو، ان فلم سازوں کو، فلم میں کام کرنے والوں کو ماں بہنوں نے بھی دیکھ دیکھ کر کے، اور ہمارے بھائیوں نے، نوجوانوں نے دیکھ دیکھ کر کے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر لیا۔ اگر انہوں نے دیکھا کہ ان کے بالوں کا انداز یہ ہے تو بالوں کا انداز اختیار کر لیا۔ پہلے میں کہتا تھا داڑھی رکھ لو، سنت ہے، تو داڑھی پر اعتراض تھا ہماری قوم کے لوگوں کو کہ یہ 1400 سال پہلے محمد کا پرانا طریقہ ہے، ہم نہیں اختیار کریں گے۔ ایک کرکٹ کے میدان میں کرکٹر نے آ کر کے داڑھی کا مظاہرہ کیا، داڑھی رکھی اس نے۔ اب کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا سکھ، کیا عیسائی، ہماری قوم کا ہر نوجوان اب کہتا ہے کہ داڑھی رکھ لو، کوئی بات نہیں۔ میرے پیغمبر وہ کام کرے اس پر اعتراض، میرے نبی کی سنت کے نام پر اپیل کی جائے تو اعتراض، میرے نبی کی سنت کے نام پر دعوت دی جائے تو اعتراض۔ تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ایمان کا جنازہ نکل چکا ہے۔ جب کہو کہ میرے محبوب کا چہرہ اپناؤ تو تم کہتے ہو طریقہ پرانا ہے، اور کرکٹ کے میدان میں ایک انسان جو چند سکوں سے مالا مال ہے وہ آ کر کے داڑھی رکھتا ہے۔ اب ہماری قوم کے نوجوانوں کو کوئی اعتراض نہیں۔ وہ بہن بیٹیاں جن کے ماں باپ کہتے تھے کہ بیٹا عالم ہے شادی کر لو، تو بیٹیاں کہتی تھی کہ داڑھی سے وحشت ہوتی، داڑھی چبھتی ہے، داڑھی سے بڑی وحشت ہوتی، ہم نہیں کھڑے کھڑے موتنے والے سے، پیشاب کرنے والے سے، اسموکنگ کرنے والے سے، شرابی سے، کبابی سے رشتہ کر لیں گے، لیکن داڑھی والے سے وحشت ہوتی، پہلے وحشت ہوتی تھی۔ اب یہی حسین آئے، یہی محجبین ہیں، اور یہی ہماری قوم کی دوشیزائیں، اور یہی اسلام کی شہزادیاں جنہیں ہم حرام زادیاں کہا کرتے، اب انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نبی کی سنت کے نام پر اگر کوئی چیز انجام پائے تو ہماری قوم کے لوگوں کو فرسودہ نظر آئے اور اس پر اعتراض ہو، اور جب وہی کام دنیا دار کرے، دنیا کے مالدار کرے، دنیا کے اندر شہرت یافتہ لوگ کرے، دنیا کے ڈگری والے کرے، دنیا کے منصب والے کرے، تو اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ کی قسم جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ میدان محشر میں دیکھو گے، آقا کا چہرہ جب میدان محشر میں دیکھو گے، اور اظہار عظمت کو اللہ تبارک و تعالی جب محبوب کو بلا کر کے اظہار عظمت کرائے گا میدان محشر میں جب دیکھو گے، دنیا کی ساری ڈگریوں اور دنیا کے سارے عہدوں اور منصبوں کو آگ لگانے کا دل چاہے گا۔ میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں
آج ان لوگوں نے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر لیا لوگوں کی نقالی کرتے کرتے۔ آپ دیکھو تو صحیح، اگر انہوں نے پیپسی پی، کوکا کولا پیا کھڑے کھڑے، پیشاب کیا کھڑے کھڑے، ہماری قوم کے لوگوں نے سنا شاید اسی میں عافیت ہے، اب ہم بھی کھڑے کھڑے موتا کریں گے اور کھڑے کھڑے پیا کریں گے۔ اگر انہوں نے سگریٹ پیا، سگریٹ پینا شروع کر دیا، اگر انہوں نے خالی پی تو خالی پیا، اور بھری پینا، ارے بھری سمجھتے ہیں؟ ارے آپ تو ماشاءاللہ ہوشیار ہے، دیکھا نہیں گاؤں کے اندر حالات یہ ہو گئے کہ جو گھر ٹوٹے پھوٹے بکھرے اور اپنے تنوں پر گرے پڑے ہوتے، شام کو ہماری قوم کے 15-20 سال کے نوجوان ان کھنڈروں کی طرف ایسے جوگ در جوگ پڑتے جیسے عمرے کے سفر پر روانہ، اور کہاں جا رہے؟ گاجا پینے، بھنگ پینے، افیم پینے، چرس پینے، شراب پینے۔ پیغمبر نے فرمایا تھا کل مسکر خمر وکل خمر حرام۔ دیکھو جس میں نشہ ہو، چاہے وہ معمولی ہو یا زیادہ ہو، قطرہ ہو یا دریا ہو، اور چاہے وہ پیالے میں پی جائے یا کپ میں، حرام ہے، اور صرف حرام نہیں بلکہ ناپاک بھی۔ پیغمبر فرماتے ہیں، ہمارے پیغمبر کی حدیث ہے، لیکن لوگوں نے نقالی کرتے کرتے اپنی عقل کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت برباد ہو چکی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، میں آپ سے کہتا ہوں، اپنے آپ سے کہتا ہوں، اپنی قوم کی بہن بیٹیوں اور بھائیوں سے سب سے کہتا ہوں کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آستہ بہت اونچا ہے۔ کسی کا آستہ اونچا ہے اتنا کہ سر رکھ کر کے اونچا ہی رہے گا، ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا۔ اس لیے ڈگر چلو محمد الرسول اللہ کا، طریقہ اختیار کرو پیغمبر کا۔ دنیا ہنسے، تانے دے، گالیاں دے، مخالفت کرے، مخالف ماحول بنائے اور کہے کہ تم پیغمبر کی سنت و شریعت کو بدل ڈالو، پوری دنیا کی تمام طاقتیں ایک طرف آ کر کے یہ کہے کہ پیغمبر کی سنت کو بدلو، شریعت کو بدلو، ان سے یہ کہے، ان سے ہم یہ بتائے کہ سنت و شریعت کو بدلنا تو دور کی بات ہے، محبوب کے استنجا کے طریقے کو بھی ہم مسلمان بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ کون کون نہیں تیار؟ ہاتھ اٹھا کر کے بتائے۔ ماشاءاللہ کوئی بات نہیں، جو گئے انہیں جانے دو، جو موجود ہے حلف لے، عہد لے کہ ڈگر پر چلیں گے پیغمبر کے، سنت اختیار کریں گے پیغمبر کی، شریعت پر چلیں گے پیغمبر کے، اور پوری دنیا چاہے ناراض ہو، کچھ غم نہیں جو سارا زمانہ خلاف ہو، رستہ وہی چلو جو خدا کو پسند ہو۔ معاشرہ ایک طرف، زمانہ ایک طرف، ماں باپ ایک طرف، بھائی بہن ایک طرف، اگر پیغمبر کی سنت کے راستے میں کوئی روڑا بننے کی کوشش کرے، اپنے پیروں کے ٹھوکر سے اسے اڑا کے رکھ دو، چاہے پربت ہو، پہاڑ ہو یا رائی ہو، اس کی کوئی اوقات نہیں جو محمد مصطفیٰ کی شریعت و سنت کے راستے میں ہمارے لیے حائل ہو اور ہمیں عمل کرنے سے روکے۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمیں اپنے ایمان پر فخر ہے، اپنے اسلام پر فخر ہے۔ اگر مسلمان توبہ کر لے، جہیز سے توبہ کر لے، مسلمان رسم و رواج سے توبہ کر لے، منگنی سے توبہ کر لے، ہلدی سے توبہ کر لے، مسلمان کھڑے کھڑے جانوروں کی طرح کھانے سے، بد اخلاقی سے، شراب نوشی سے اور چرس سے، افیم سے، گاجے سے، یا نشے کے اور جو طریقے، یا انجیکشن لگا کر یا ٹوریکس اور کورکس ٹانک پی کر کے ہو، یا پٹرول سونگ کر کے ہو، یا سولیشن کو کھا کر کے سونگ کر کے ہو، جتنے طریقے ہیں نشے بازی کے، حرام کاری کے، تباہ کاری کے، بربادی کے، اگر مسلمان توبہ کر لے، کل میدان محشر میں اللہ کے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام بھی نصیب ہوگا، اور یہی مسلمان کہے گا مخاطب کر کے جنت کو، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔